السلام علیکم حسن بھائی، آواز وعلیکم آ رہی ہے السلام۔ میری؟ آ رہی خیریت سے ہیں بھائی؟ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا بھائی؟ اسلام آباد سے حسن بھائی۔ پہلے بھی کال کیا تھا آپ نے؟ جی جی جی، پہلے چہرہ آشنا یاد ہے لگتا آپ کو ایک دفعہ آپ نے آشنا مجھے لگتا کہا تھا کہ بڑے بڑے بالوں والا سٹائل ہے، تو ابھی دیکھے گنجا ہوا پڑا ہوں۔ ہے۔ چلے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی۔ اچھا حسن بھائی، آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے تھوڑا جو ہے نا سنی بن کے بات کروں۔ جی تو اچھا حسن بھائی، مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں، ایک شارٹ سینٹرو، کہ یہ نماز تراویح بدعت کیسے ہے؟ بدعت اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی ہے۔ نماز دیکھیں، نماز نافلہ ماہ رمضان میں پڑھنا بڑی اچھی بات ہے۔ اب شرط یہ ہے ٹھیک ہے، کہ انسان نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو یہ بدعت ہے جی۔ اس کے دلائل میں نے ذکر کیا آج کے پروگرام میں، کچھ دلائل ہے، اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہے میرے پاس جی۔ حسن بھائی، ہمیں جو ہماری کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے اندر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 3 دفعہ جماعت کرائی ہے، میں آپ کو اس دکھا کے دیتا بعد ہوں، انہوں نے دیکھو ترک کر دیا تھا۔ یہ نہیں ہے، یہ آپ اس علماء کو غلط پڑھ کے سناتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شعب دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر 731، صفحہ نمبر 144۔ میں اس کو کچھ بڑا کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث زید ابن ثابت سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ حجرتا حسبت انه قال من حصیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کمرہ بنایا مسجد میں، ایک جھونپڑا بنایا، میرا گمان ہے کہ زید نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ چٹائی سے بنایا تھا۔ اچھا، یہ رمضان کے مہینے میں، فصلی فیہا لیالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ رات وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ صحابہ ان کے نماز کی اقتداء کی، انہوں نے نماز نہیں پڑھائی، صحابہ نے ان کی نماز کی اقتداء کی ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی صاحب کا وہ کٹ گیا نا انٹرنیٹ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے ہوتے تو وہ چٹائی کا گھر نہیں بناتے، چٹائی کا جھونپڑا نہیں بناتے، کیونکہ امام جماعت کے بھی اس چٹائی کے گھر میں کیوں جائے، وہ اس محراب میں جائے گا، لوگوں کو کہے گا وہ میرے پاس نماز پڑھو۔ تو وہ اپنا فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے پرائیویسی کے لیے انہوں نے چٹائی کا چھوٹا سا ایک کمرہ سا بنایا مسجد کے اندر، انہوں نے جب نماز پڑھی ہے تو کچھ لوگوں نے ان سے اقتداء کیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے، اب میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں، آپ کی کال دوبارہ مل گئی، اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ تم نماز پڑھو، لوگوں نے ان سے کہ نماز میں اقتداء کیے۔ فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ ان کے اقتداء کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے۔ جب یا اس طرح ترجمہ کرو کہ جب پتہ چل جاتا کہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو بیٹھ جاتے، یعنی وہ خود اس جماعت کو باطل کرا دیتے۔ فخرج الیہم، تو ان کے پاس گئے، لوگوں کے پاس گئے، فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ کوئی تعریف کے الفاظ نہیں ہے، آپ نے یہ جو کام کیا اچھا کیا، مجھے پتا کہ تم لوگوں نے کس حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، بس اے لوگ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ مذمت کے الفاظ ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز میں لگ گئے، انہوں نے خود اپنی نماز توڑ دی ہے، جماعت کو باطل کرایا کہ یہ وہ راضی نہیں ہے اس بات پر، اور پھر آگئے کہا اس الفاظ کے ساتھ کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کام کرنے کی کوشش کی ہے، بس تم اپنے گھر چلے جاؤ، گھروں میں نماز پڑھو۔ فإن أفضل الصلاة صلاة الرجل فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في البيت إلا مكتوبة، تو بہتر یہی ہے، بہترین نماز یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں پڑھے، مگر نماز فریضہ، یہ ایک حدیث۔ اگلا جو حدیث ہے صفحہ نمبر 1096 میں، حدیث 6113 ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی زید ابن ثابت سے ہے۔ زید کہتے ہیں کہ احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حجیرة مخصفة او حسیرا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی سے یا اس کے درختوں سے اس کی جو کھجور کی درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا مسجد میں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یصلی فیہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اس میں نماز پڑھتے اس چٹائی کے گھر میں. فتتبع الیہ رجال، تو ان کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے پیچھا کیا. دیکھیں الفاظ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نماز پڑھانی ہوتی وہ محراب میں جاتے، حکم دیتے کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. چٹائی کا چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تاکہ اس میں پرائیویٹ نماز پڑھیں، فرادہ نماز پڑھنے کی نیت ہے ان کی، اور یہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وجاؤوا یصلون بصلاتہ، اور یہ لوگ ان کی نماز میں اقتداء کرنا شروع کی پیغمبر کی نماز میں. ثم جاؤوا لیلۃ فحضروا، پھر اگلے رات آ گئے. اس اگلے روایت میں نے دیکھا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے جب وہ نماز پڑھتے، تو اس میں نہیں ہے کہ بیٹھ جاتے. اس میں آگے کیا ہے کہ بس آگے پیغمبر کیا کرتے، پیغمبر نے ان کو منع کیا، اس میں اس کا ذکر نہیں، وہ دوسری حدیث میں تھا. اس میں یہ ہے کہ ایک رات وہ آئے، وابدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم یخرج، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نہیں نکلے، نماز اپنے وہ چٹائی کے گھر میں نماز پڑھ. یہ چٹائی کا گھر کہاں پہ تھا؟ یہ جھونپڑا جو تھا مسجد کے اندر تھا. اچھا، تو وہاں پہ پیغمبر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، تو ان لوگوں نے اپنی آوازیں بلند کی اور پتھر مارے، ان کے دروازے پہ پتھراؤ کیا، پتھر مارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. فخرج الیہم مغضبا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک آئے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما زال بکم صنیعکم، تم ابھی تک اسی حرکت کر رہے ہو، تم ابھی تک اسی حرکت پہ لگے ہوئے ہو. یہ کوئی مدح کے الفاظ نہیں ہے، تائید کے الفاظ نہیں ہے، مذمت کے الفاظ ہیں. حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، تم اتنے اصرار کرتے ہو اپنے فعل پر کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پر لازم ہو جائے گا. کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب ہو. نہیں، پیغمبر نے کہیں نہیں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ مجھے گمان ہے کہ نماز آپ پہ واجب ہو جائے گا. نہیں، کہ آپ پہ لازم ہو جائے گا. کیا عذاب لازم ہوگا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے گھر کو پتھراؤ کی، آواز بلند کی ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی کہ نماز واجب، کیونکہ مستحب فعل انجام دینے سے وہ واجب نہیں بنتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مستحب فعل انجام دیتے تھے، الا ماشاء اللہ سنن زیادہ، کوئی واجب نہیں بنتا اس سے. اللہ بھی اس طرح، اللہ تعالیٰ نے سجی پاگل توڑی ہے کہ کوئی مستحب فعل انجام دے دے تو اس کو آٹومیٹکلی واجب بنا دے. اور فعلیکم، پھر اللہ نے شب معراج وعدہ کیا تھا پیغمبر سے کہ آج کے بعد کوئی مزید نماز واجب میں نے کرنا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ اس کی بات ہی نہیں ہے، نماز واجب ہونے کی بات ہی نہیں. فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن خیر الصلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، بہترین نماز وہی ہے جو انسان پڑھے مسجد میں پڑھے، مگر نماز ہے واجب. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی. اچھا حسن بھائی، اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھ گیا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کی اطاعت کریں. اب جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں نماز تراویح دوبارہ سے سٹارٹ کی گئی. عمر راشد نہیں ہے، خلفائے راشدین یعنی 12 امام، خلفائے راشدین جس کو اللہ نے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنایا، جو پوری امت ان کے امامت پہ اجماع رکھتی ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، وہ ہیں خلفائے راشدین. کس نے کہا کہ وہ عمر کے اعمال کو آپ دیکھ لیں، جس کے شان میں وہ کیسے راشد ہے، ہدایت یافتہ ہے، اسی کے لیے سورہ حجرات نازل ہوئی ہے. جب وہ خود کہتا ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہوا تھا حدیبیہ میں، جب وہ خود بھاگ گیا تھا، کئی دفعہ جنگوں میں بھاگ گیا تھا، وہ خیبر وغیرہ میں، وہ کیسے راشد یعنی ہدایت یافتہ. بھائی اللہ کا خوف کرو. تیمم کے خلاف وہ فتویٰ دیتا تھا، میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا بھائی. جی سمجھ گیا حسن بھائی. اچھا اس کے بعد میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اہل بیت کی فقہ میں جو ہے نا تراویح کے حوالے سے اقوال موجود ہیں کچھ؟ جی بالکل، مطلب آپ کی بکس میں بدعت ہے. کوئی ایک آدھ مجھے کوئی ایک جو مین آپ سمجھتے ہیں وہ مجھے ضرورت. میں دکھا دیتا ہوں تراویح. ایک منٹ میں ڈھونڈ لوں، میں نکال لیتا ہوں. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ
الى تحصیل مسائل الشریعہ لشیخنا الحر العاملی جلد نمبر 8. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 میں. صفحہ نمبر 45 ہے, اس میں بہت سارے روایات ہیں. باب عدم جواز الجماعة في الصلاة النوافل في شهر رمضان وفي غيره ما عدا مستثنی. رمضان میں یا غیر رمضان میں نوافل کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے مگر وہ چیزیں جو مستثنا ہیں, مثلا صلاۃ استسقاء. صلاۃ استسقاء مسنون ہے, واجب نہیں ہے, لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی نمازوں کو, مستحب نمازوں کو آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اس میں بہت سارے روایات ہیں, ملاحظہ فرمائیے. اس میں حدیث نمبر 1 ملاحظہ کریں. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام دونوں سے میں نے پوچھا. محمد ابن مسلم اور فضیل دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں امام سے پوچھا کہ شہر رمضان میں نافلہ باللیل فی جماعہ, کہ ہم نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھیں رات کو, اس کا کیا حکم ہے؟ فقال, ان دونوں نے فرمایا سلام اللہ علیہما, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان اذا صلی العشاء الاخرہ انصرف الى منزلی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھ کر وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے. ثم يخرج من آخر الليل الى المسجد فيقوم فيصلي, پھر رات کے آخری حصے میں واپس مسجد آتے تھے, کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. فخرج في اول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي. رمضان کے پہلی رات کو وہ ایک دفعہ آئے کہ اسی طرح اپنی نماز نوافل پڑھیں مسجد میں. فاصطف الناس خلفه, لوگ ان کے پیچھے لگ گئے نماز جماعت میں, لوگوں نے صف بنا دیا. فہرب منهم الى بیته وترکهم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز ہی چھوڑ دی اور اپنے گھر چلے گئے. وہاں سے ان لوگوں سے انہوں نے دوری اختیار کی, واپس اپنے گھر چلے گئے. اچھا, ففعلوا, ان کو ترک کیا, ان کو چھوڑ دیا لوگوں کو اپنے حالت پر. ففعلوا ذلك 3 ليال, اور 3 دفعہ انہوں نے یہ انجام دیا. لوگوں نے 3 راتیں انہوں نے, لوگوں نے ان کا طریقہ کار یہی تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, لوگ صف بناتے تھے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے گھر چلے جاتے تھے. جب یہ بار بار تکرار ہوا ہے, فقام فی اليوم الثالث على منبره, تیسری رات کو وہ اپنے منبر پہ گئے, انہوں نے خطبہ دیا, حمد الہی اور ثنا کیا. ایھا الناس ان الصلاة باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا, خطبہ دیا, فرمایا کہ ماہ رمضان میں رات کو نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. وصلاۃ الضحیٰ بدعہ, جماعت مخالفین کے بعد ایک اور نماز بھی ہے صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں, وہ بھی بدعت ہے. وہ نماز ظہر کے وقت سے پہلے پڑھتے ہیں لوگ, وہ بھی بدعت ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے شروع کیا تھا, تراویح بھی شروع کیا تھا اور ضحیٰ بھی شروع کیا کرنے, انہوں نے کوشش کیا تھا. بہرحال تراویح تو ان سے نہیں جم سکی کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا تھا, اور نماز ضحیٰ بھی انہوں نے شروع کیا تھا صحابہ نے. پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں بدعت ہے. الا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل, جان لو اس بات کو, خبردار کہ نماز نافلہ کو, نافلۃ اللیل, نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا ماہ رمضان میں, اس کے لیے جماعت نہیں کرنا. ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصیہ, اور ضحیٰ کی بھی کوئی نماز نہیں ہے, ضحیٰ کی نماز یہ بھی معصیت ہے. الا وإن كل بدعة ضلالہ وكل ضلالة سبيلها إلى النار. فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم لے کے جائے گی. ثم نزل وهو يقول قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے تھے اور انہوں نے فرمایا, اترتے ہوئے فرمایا کہ قلیل عمل انسان سنت کے پہ عمل کرتے ہوئے بجا لائے, اس سے بہت سارا عمل بدعت میں بجا لائے, اس سے بہتر ہے. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے. فرمایا کہ جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کوفہ تشریف لائے, انہوں نے امام حسن مجتبی, الامام حسن ابن علی علیہ السلام کو حکم دیا ان ینادی فی الناس, کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں لا صلاۃ فی شہر رمضان فی المساجد جماعہ, کہ رمضان میں جماعت کی جو نماز ہوتی ہے تراویح کی نماز, یہ اس پہ پابندی ہے, کوئی نہیں پڑھ سکتا. فنادى فی الناس, تو امام حسن علیہ السلام نے یہ ندا کر دیا, لوگوں میں یہ اعلان کر دیا. فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علی صاحوا, جب لوگوں نے سنا کہ یہ تو خلیفہ کے بیٹے ہیں, یہ اپنے والد کی جانب سے اعلان کر رہے ہیں
کہ پابندی ہے، تراویح کوئی نہیں پڑھ سکتا، لوگوں نے نعرہ گلی میں مسجد میں نعرے لگانے شروع کر دیے، واہ عمرہ واہ عمرہ، عمر تو کہاں ہے، عمر کی مصیبت، عمر واہ عمر تو کہاں ہے. فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین علیہ السلام قال له ما هذا الصوت. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام واپس آئے تو ان کے والد امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں واہ عمرہ واہ عمرہ، عمر کی سنت عمر کی سنت. دوسری روایت میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خدشہ ہو گیا کہ ابھی بغاوت ہوگی میرے خلاف، تو انہوں نے پھر کہہ دیا قل لهم صلوا، ان سے کہہ دو کہ بھائی تراویح پڑھنا ہے پڑھ لو. تو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاتی فی شہر رمضان اذا صلی العتمہ صلی بعدها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ نماز پڑھتے تھے. جب وہ عشاء پڑھتے تھے تو اس کے بعد نوافل میں لگ جاتے تھے. فیقوم الناس خلفہ فیدخلوا ویدعهم، پھر لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ ان کے پیچھے جماعت میں لگ جاتے تھے نوافل میں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت دیکھتے تھے اپنا نماز چھوڑ جاتے تھے اور اپنے گھر تشریف لے جاتے. ان کو جماعت کو ایسی ترک، یعنی جماعت باطل ہو جاتی تھی جب امام ہی چلا جاتا ہے. پھر واپس آتے تھے، پھر وہ لوگ جب واپس آتے تھے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ لوگ لگ جاتے تھے. تو یہ کئی دفعہ ہوا، یہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تھے، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے، فریقین نے روایت کی، ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے. اچھا یہ آپ کی خدمت میں. جی میرے بھائی آپ بولیں. اچھا حسن بھائی، میرا لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن کہ جس کے لیے میں لاسٹ سیٹرڈے کو بھی آنا چاہتا تھا لیکن تھوڑی وہ خریداری کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. حسن بھائی اب ایشو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں جو اہل بیت کی فقہ کے مطابق جو روزے کی ٹائمنگ ہے اس کو فالو کر سکوں اپنے گھر کے اندر. تو اس صورت میں مجھے یہ بتائیں کہ جی اہل سنت والی جو ٹائمنگ ہے اس کے ساتھ ہی اگر میں روزہ رکھوں اور افطار کروں تو اس کے اندر مطلب روزہ تو باطل نہیں ہو جائے گا میرا؟ نہیں، اگر آپ تقیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں تو باطل نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا حدیث ہے، ظاہر تقیہ کی وجہ سے، ہاں تقیہ کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی. چونکہ ظاہر ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے میرے لیے پاسبل نہیں. بالکل بالکل بالکل، انہی کے فقہ کے مطابق پڑھیں آپ. جب سورج غروب ہوتی ہے تو اسی وقت آپ افطار کریں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں اس پر. اوکے تھینک یو، اللہ آپ کو عزت. چلیں بہت شکریہ حسن بھائی، اوکے سلامت میرے رہیں، بھائی، اللہ آپ کو خوش عزت. رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.